میں ملیحہ کی طرف سے بہت فکر مند ہوں اظہر، وہ مجھے ٹھیک نہیں لگتی۔ مہندی کی تقریب کے دوران ملک ناصر نے ملیحہ کے بے حس سے رویے کو خاص طور پر محسوس کیا تھا، اور اب اسٹڈی میں بیٹھے وہ بابا جان سے اپنی پریشانی کا اظہار کر رہے تھے۔ بابا جان نے ہنکارا بھرتے ہوئے ان کو دیکھا۔ میں نے بھی محسوس کیا ہے کہ وہ آج کل بجھی بجھی سے رہتی ہے، مگر یہ سب اس کی اپنی حماقت کا صلہ ہے۔ جو دوسروں پر آسانی سے اعتبار کر لیتے ہیں انہیں دھوکے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ وہ پریشان تو تھے، مگر ان کے لہجے میں ہلکا پھلکا غصہ بھی تھا۔ جو معاملہ اپنے آپ ہی ختم ہو گیا اس کے ذکر سے کیا فائدہ؟ ملک ناصر نے ان کے غصے کو محسوس کیا۔ لیکن اس شادی کو ملتوی کیا جا سکتا ہے۔ ابھی وہ ایک صدمے سے نہیں سنبھلی اور تم نے اس کے سامنے دوسری آزمائش کھڑی کر دی ہے۔ شادی یقیناً ملتوی ہو سکتی ہے، لیکن اس التوا کی وجہ کیا بیان کی جائے؟ کیا یہ کہ میری بیٹی جس سے شادی کرنا چاہتی تھی اس نے میری بیٹی کے ساتھ شادی کرنے سے انکار کر دیا، اور اب میری بیٹی کو اس صدمے سے نکلنے کے لیے وقت چاہیے؟ انہوں نے تپے تپے لہجے میں کہا، پھر پست آواز میں بولے، کیا لگتا ہے تمہیں کہ میں اپنی بیٹی کا دشمن ہوں جو جان بوجھ کر اسے تکلیف دے رہا ہوں؟ نہیں ملک۔ ان کے بولنے سے پہلے بابا جان خود ہی بولے، لیکن اگر سب طے ہونے کے بعد بھی اب میں اپنے فیصلے میں کوئی رد و بدل کرتا ہوں تو ملیحہ شکوک کی زد میں آ جائے گی، اور شک کی ایک نگاہ بھی پڑ جائے تو پارسائی کی چادر میلی ہو جاتی ہے۔ حماقت تو کی ہے اس نے، مگر میں نہیں چاہتا کہ ملیحہ کو اس حماقت کی سزا ملے، لیکن کچھ نہ کچھ تکلیف تو اسے اٹھانی ہی ہوگی۔ وہ اپنے محسوس سپاٹ انداز میں کہہ رہے تھے، لیکن ملک ناصر جانتے تھے اندر سے وہ کتنے پریشان تھے۔ دیکھ لو زر، کہیں یہ تکلیف ملیحہ کی بساط سے بڑھ کر نہ ہو۔ ایسا نہیں ہوگا، اور اگر ہوتا تو وہ شاید سے انکار کر دیتی، یوں چپ چاپ نور ہدا کے نام کی مہندی ہاتھوں میں نہیں لگا لیتی۔ تم بھول ہی ہو زر، اسے چپ رہنے کی عادت ہے۔ میں یہ نہیں بول سکتا ملک کہ ایک شخص نے اسے بولنا سکھا دیا، اور اگر وہ مجھ سے یہ کہنے کی جرات کرتی ہے کہ اسے وادان سے شادی کرنی ہے تو یہ بھی کہہ سکتی ہے کہ اسے نور ہدا سے شادی نہیں کرنی، لیکن اس نے ایسا کچھ نہیں کہا، تو اس کا مطلب یہی ہوا کہ اسے اعتراض نہیں، جو بھی خاموشی نیم رضامندی ہوتی ہے۔ انہوں نے کہہ کر بات ختم کر دی۔ ملیحہ کی زندگی کا سب سے کڑا دن طلوع ہو گیا تھا۔ سمیرہ منتظر ہی اب وہ رو پڑے گی، اب وہ ضبط کا دامن چھوڑ دے گی، اب وہ چیخ چیخ کر فریاد کرے گی، کوئی ہے جو میری زندگی لے کر مجھے وادان دے دے۔ مگر ملیحہ کے ہونٹوں سے اف تک نہیں آئی۔ ہاں، مگر اس کی نمازیں آج کچھ زیادہ طویل ہو گئی تھی۔ نماز پڑھ کر پچھلے 3 دن کی طرح دعا مانگے بغیر ہی ملیحہ نے جائے نماز اٹھا دیا تو سمیرہ نے دیکھ کر ٹوکا، دعا تو مانگ لو۔ تھکن بڑے انداز سے مسکرائی، ایک کا سکھ دوسرے کا دکھ تم ہی بتا دو، کس کے لیے کیا مانگوں؟ ملیحہ تو آج نیم جاں ہو چکی تھی، چہرہ تھا کہ انگارے کی طرح دہک رہا تھا، اور ہاتھ پاؤں برف کی مانند ٹھنڈے ہو رہے تھے۔ بڑی مومانی نے اس کے ہاتھوں کی ٹھنڈک محسوس کی تو پریشان ہو گئی۔ دیکھو ذرا آمنہ، اس کے ہاتھ کیسے ٹھنڈے ہو رہے ہیں۔ آمنہ حالہ اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر نرمی سے دباتے ہوئے بولی، ہاتھ تو واقعی بہت ٹھنڈے ہو رہے ہیں، مگر شادی کے خیال سے اکثر لڑکیوں کا حال ایسا ہو جاتا ہے، پریشان نہ ہو۔ لیکن اس نے کھانا پینا بھی تو چھوڑ رکھا ہے، سمیرہ ہی زبردستی کچھ کھلا دے، اور تو وہ بھی منتیں کرتی رہا کہ مگر ملیحہ نے پانی کا گھونٹ تک نہیں بڑھا۔ اب شادی کو ایسا بھی کیا ہوا بنا دیا، پھر یہ کون سا دور جانے والی ہے، ایک کمرے سے دوسرے کمرے کا سفر ہے۔ گوہر نے کہا، جو خود بھی کراچی سے بیاہ کر لاہور لائی گئی تھی، لیکن یہ مختصر سے سفر زندگی بدلنے والے ہیں، اور زندگی کا بدلا تو اچھے اچھو کو ہلا دے، جبکہ ملیحہ تو ویسی بھی حساس ہے، چھوٹی مومانی نے مدبرانہ انداز میں کہا تھا۔ شام سے ذرا پہلے ہی شہر کی ماہر ترین بیوٹیشن ملیحہ کو سنوارنے آ پہنچی۔ گہری افسردگی کی چادر اوڑھے، آنکھوں میں ویرانی لیے سدے ہوئے چہرے کے ساتھ بھی ملیحہ پر روپ ٹوٹ کر برسا تھا۔ سائمہ نے اسے دیکھا تو نظر اتارتے ہوئے کہا، نور ہدا واقعی قسمت کا دھنی ہے، ملیحہ خوبصورت بھی ہے اور خوبصیرت بھی، اب تو مجھے بھی ان کی خوش قسمتی کا یقین ہونے لگا ہے۔ سمیرہ نے اس کی بات سنی تو بت کی طرح مانند بے بس و حرکت بیٹھی ملیحہ کو دیکھا، ہولے سے کہا، ایک بارات ہی تو نہیں آئی تھی، مگر باقی رسمیں تو ہو سکتی تھی۔ ادھر نور ہدا نیوی بلو کلر کے ڈنر سوٹ میں نک سک سے تیار ہو کر لان میں بنے اسٹیج پر جلوہ افروز سے
ادھر ملیحہ کو گیٹ میں لیے بیٹھی لڑکیاں دودھ پلائی اور جوتا چھپائی جیسے رسموں کے لیے بھاگ گئی۔ تم نہیں جاؤ گی؟ دونوں ممانیاں تو میزبانی کے لیے پہلی لان میں تھی، بس سامنا حالہ ہی ملیحہ کے پاس بیٹھی تھی۔ سب لڑکیاں رسموں کے لیے اٹھ گئی مگر سمیرا وہیں بیٹھی رہی تو انہوں نے سمیرا سے کہا۔ وہ سر جھکا کر ملیحہ سے کچھ فاصلے پر بیٹھی تھی۔ آمنہ حالہ کی آواز پر سر اٹھا کر انہیں دیکھتے ہوئے کہا، دل نہیں چاہ رہا پھوپھو؟ اس کی بات پر وہ ہنس پڑی۔ تمہارے دل کو کیا ہو گیا ہے؟ سمیرا نے کچھ کہنا چاہا پر اس سے پہلے ہی ایرم آدم کی، پھوپھو امی کہہ رہی ہیں آپ نیچے آ جائیے، دیکھو ذرا دلہن کو اکیلا چھوڑ کر آ جاؤں۔ انہوں نے خود کلامی کرتے ہوئے اپنے بابی کی عقل مندی کو سلام کیا، پھر ایرم سے بولی، کام کیا ہے انہیں؟ وہ تو نہیں پتہ، ایرم نے بول پن سے سر دائیں بائیں ہلاتے ہوئے کہا۔ آفاق بھائی نے بس اتنا کہا تھا کہ جا کر آپ سے کہو کہ امی آپ کو بلا رہی ہیں۔ کام تو نہیں بتایا؟ پوچھا ہو، رہنے دو، میں خود دیکھ لیتی ہوں، بول کر اٹھی اور ایرم بھی ان کے ساتھ ہی واپس چلی گئی۔ ملیحہ خاموش بیٹھی اپنی چوڑیوں کو دیکھ رہی تھی، پھر یوں ہی اس نے سمیرا کی طرف دیکھا۔ سمیرا اسے ہی دیکھے تو ملیحہ ذرا سا مسکرائی اور پوچھا، کیسی لگ رہی ہوں؟ سمیرا خاموش بیٹھی اسے دیکھتی رہی اور کچھ نہ کہا۔ ملیحہ مسکراہٹ کو کچھ اور پھیلا کر بولی، سب کہہ رہے ہیں میں دلہن بن کر بہت اچھی لگ رہی ہوں۔ ہاں اچھی تو لگ رہی مگر ٹھیک نہیں لگ رہی۔ وہ آہٹ بول پڑی، میں ٹھیک ہوں۔ وہ مسکرا رہی تھی۔ سمیرا چڑ سے کہ یوں مسکرا کر تم دھوکہ کس کو دینا چاہ رہی ہو، مجھے یا اپنے آپ کو؟ اپنے آپ کو، اس نے آرام سے تسلیم کر لیا۔ تمہارے رونے پر مجھے اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنی اس وقت تمہاری مسکراہٹ کو دیکھا ہو رہی ہے۔ اس کی آواز میں دکھ تھا۔ ملیحہ کے ہونٹوں سے مسکراہٹ غائب ہوگی۔ سمیرا تو ہم آمیز نظروں سے اسے دیکھ کر بولی، میں یہ تو نہیں کہہ سکتی کہ تمہارا فیصلہ غلط ہے، لیکن تم نے اچھا نہیں کیا، نہ اپنے ساتھ نہ والدین کے ساتھ۔ والدین کا نام برچی کی طرح اس کے اندر اتر گیا تو وہ جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی، کچھ پل خود کو سنبھالنے میں لگے۔ نکاح کا وقت ہو چکا ہے، آؤ نیچے چلتے ہیں۔ پھر اس کے انتظار میں رکی نہیں، باری شرارے کو اٹھائے تیز قدموں سے چلتے ہوئے دونوں ہاتھوں سے دھکیل کر دروازے کی پٹ با کر دیے اور اسی پل پتھر کی ہوگی اس کے بالکل سامنے والدین کھڑا تھا۔ بلیک ڈریس، پینٹ پر بلیک شرٹ پہنے، کلین شیو، چہرے پر شیو بڑی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھیں دیکھ کر لگ رہا تھا کئی راتوں سے نہیں سویا۔ اس کے سر پر پٹی نہیں بندھی ہوئی تھی مگر کچھ دن پہلے لگنے والی چوٹ کا نشان فراق پیشانی پر بکھرے سیاہ بالوں میں سے ابار کی صورت جھانک رہا تھا۔ وہ لب بینچے ملیحہ کو دیکھ رہا تھا۔ گولڈن کلر کے کوڑے کے نفیس کامل سرخ شرارہ سوٹ میں زیورات سے سجی ملیحہ کے وجود سے بینی بینی خوشبو اٹھ رہی تھی۔ مہندی لگے ہاتھوں میں بڑھ بڑھ کر کانچ کی چوڑیاں پہنے میں مکمل دلہن کا روپ لیے ہوئے تھی۔ والدین کو حق نہیں تھا ورنہ وہ اس دلہن کو منہ دکھائی میں اپنی جان دے دیتا۔ دروازے کے پٹو پر رکھے ہاتھ ملیحہ کے پہلو میں آ گرے تھے۔ والدین نے محسوس کیا ملیحہ کی سانسیں بے ترتیب ہو رہی ہیں۔ خود اس کی دھڑکنیں کہاں بس میں تھی۔ رک کیوں گئی؟ اس سے بدھ کی ماں نے دروازے میں کھڑے دیکھ کر پیچھے سے سمیرا نے کہا۔ پھر کوئی جواب نہ پا کر اس نے سائڈ سے نکل کر سامنے دیکھا اور چپ سی رہ گئی۔ پھر ان کے گمسم چہروں پر نظر ڈال کر وہ سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی۔ ملیحہ نے والدین سے نگاہ ہٹا کر سیڑھیاں اترتی سمیرا کو دیکھا، پھر خود بھی اس کے پیچھے جانے کے لیے قدم بڑھا دیے۔ سیڑھیوں تک جانے کے لیے وہ والدین کے برابر سے گزری تو بے اختیار ہی والدین نے اس کی کلائی تھام کر اسے روک لیا۔ اس کی مضبوط گرفت میں آ کر ملیحہ کی کلائی میں سرخ اور سنہری کانچ کی چوڑیاں ٹوٹ گئی۔ ان ٹوٹی چوڑیوں نے ملیحہ کی کلائی کے ساتھ ساتھ والدین کی ہتھیلی کو بھی زخمی کر دیا تھا، جس سے نکلتا خون اس کی کلائی پر بہتا اس کے خون سے مل کر پتلی سی لکیر بناتا۔ ملیحہ کے ہاتھوں میں شہادت کی انگلی کی پور سے قطرے کی صورت سفید ماربل کے ٹھنڈے فرش پر ٹپک گیا۔ کوئی سمجھتا تو یہ محبت کی فریاد تھی۔ والدین ملیحہ کے ہر نقش کو دیکھ رہا تھا اور پلکیں جھکائے ملیحہ اپنے چہرے پر اسی شدت کو محسوس کر رہی تھی جس نے ایک دن لائبریری میں بیٹھے بیٹھے اچانک ہی اسے بے چین کر دیا تھا۔ ملیحہ آج بھی بے چین ہو گئی۔ اس بے چینی میں ایک کسک تھی، کھو دینے کا ملال پوری شدت سے اس کے اندر جاگا تھا۔ کئی دنوں سے برف میں لپٹی اس کی حسیات کو جیسے کسی نے بٹی میں جھونک دیا تھا۔ اس نے چہرہ موڑے ہوئے پلکیں اٹھا کر والدین کے سرخ ہوتی آنکھوں میں دیکھا اور آنسوؤں کا قطرہ اس کی آنکھ سے ٹپک کر گال پر پھسلتا چلا گیا۔ ایک ہاتھ میں اس کی کلائی پکڑے، دوسرے ہاتھ سے والدین نے اس آنسو کو سمیٹنا چاہا تھا۔ اس نے ہاتھ اٹھایا تھا کہ ملیحہ نے آنکھیں میٹتے ہوئے چہرہ دوسری طرف موڑ لیا۔
نارسائی کی تیز دار تلوار نے وادان کے وجود کو دو حصوں میں کاٹ ڈالا تھا۔ یہی پل زندگی کی موت ہے، اس کے دل نے کہا۔ اسے لگا اگر وہ ایک پل اور وہاں رکا تو اس کے وجود کی دیوار ڈہ جائے گی۔ ملیحہ کی کلائی چھوڑ کر وہ مڑا، پھر تیز قدموں سے ایک ایک کرتا سیڑھیاں اترتا چلا گیا۔ ملیحہ کا دل چاہا دوڑ کر اسے تھام لے، مگر دل کی اس خواہش کو دباتی بجائے آگے قدم بڑھانے کے وہ الٹے پیروں چلتی کمرے کی دیوار سے جا لگی۔ وہ دھندلی آنکھوں سے دور جاتے وادان کو دیکھ رہی تھی۔ وہ جیسے جیسے سیڑھیاں اتر رہا تھا، ملیحہ کے بدن سے جان نکلتی جا رہی تھی۔ وہ دیوار کے سہارے بیٹھتی چلی گئی۔ وادان لمبے لمبے ڈاک برتحال کے دروازے سے باہر نکل گیا۔ یہ وہ منظر تھا جسے دیکھنے کے بعد ملیحہ کی آنکھوں نے اور کچھ نہیں دیکھا۔ آنکھوں کو بینگتے ہوئے وہ گھٹنوں کے بل گر پڑی، پھر اس کا وجود کٹے ہوئے شہتیر کی مانند بائیں طرف ڈہ گیا۔ وادان نے دور سے نور الہدیٰ کو دیکھا، جو بڑے مسرور سے انداز میں سب سے ہاتھ ملاتے ہوئے مبارکباد قبول کر رہے تھے، اور ایک دم سے اس کا دل چاہ کے اس شخص کو قریب سے دیکھے جس کی ہاتھ ملیحہ خود کو مٹانے کے لیے تیار ہے۔ وہ چلتا ہوا اسٹیج پر آ گیا۔ ہادی بھائی وہ جانے کس سے گفتگو میں مشغول تھے کہ ایک آواز نے انہیں پکارا۔ وہ چونکہ اس نام سے بس ملیحہ ہی انہیں پکارا کرتی تھی، پھر پلٹ کر دیکھا، پکارنے والے کی آواز میں ہی نہیں چہرے پر بھی ویسی ہی تعظیم تھی جو ملیحہ کے چہرے پر انہیں اپنے لیے نظر آتی تھی۔ شادی مبارک ہو ہادی بھائی۔ وادان کے پورے وجود پر مردنی چھائی تھی، مگر وہ خلوص سے متبسم لہجے میں بولا، شکریہ نور الہدیٰ پوچھنا چاہتے تھے کہ وہ کون ہے اور انہیں اس کا نام اور اس انداز سے کیوں پکارا، پھر وہ شکریہ کے سوا کچھ نہ بول پائے۔ میں آپ سے یہ نہیں کہوں گا کہ ملیحہ کو خوش رکھیے گا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ ان کا خیال رکھے بغیر آپ رہ ہی نہیں سکتے۔ ان نیک خیالات کا شکریہ، مگر معافی چاہتا ہوں، میں آپ کو نہیں پہچانتا۔ انہوں نے وہ سوال کر دیا جو انہیں الجھا رہا تھا۔ ہم پہلی بار مل رہے ہیں ہادی بھائی۔ آپ نور الہدیٰ؟ اب نور الہدیٰ اور بھی چونکے، پھر اپنا تعارف بھی کروا دیجیے۔ میرا تعارف غیر ضروری ہے، بلکہ بہتر ہوگا اس ملاقات کے بعد آپ مجھے بھول جائیں، لیکن میں آپ کو ہمیشہ یاد رکھوں گا۔ پھر خود آگے بڑھ کر وہ نور الہدیٰ سے بغلگیر ہو گیا۔ اللہ حافظ ہادی بھائی، وادان نے کہا، پھر الگ ہو کر ان سے ہاتھ ملا کر اسٹیج سے اتر گیا۔ نور الہدیٰ آنکھوں میں حیرت لیے اس اجنبی کو دیکھ رہے جس کی آنکھوں کی ویرانی انہیں عجیب سے انداز میں چونکا گئی تھی۔ پھر سر جھٹ کر وہ بابا جان کی طرف متوجہ ہوئے جو انہیں کسی سے ملوانا چاہ رہے تھے۔ جس وقت وادان نور الہدیٰ سے مل کر اسٹیج سے اترا، آفاق وہیں موجود تھا۔ وادان کے اترنے کے بعد وہ بھی اسٹیج سے اتر کر وادان کے پیچھے چل پڑا اور اس کے قریب جا کر ہلکی آواز میں پوچھا، ملیحہ سے ملاقات ہو گئی؟ وادان نے اسے دیکھا، پھر کہہ کر اس بار میں سا ہلاتے ہوئے دوسری طرف دیکھنے لگا جہاں ہنستے مسکراتے لوگوں کی چہل پہل تھی۔ آفاق سمجھ نہیں پا رہا تو اسے کیا کہے۔ پھر اس نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر حوصلہ دیا، مگر دوست کی غم گساری پا کر وادان کا حوصلہ ٹوٹنے لگا۔ اس نے نچلا ہونٹ دانتوں تلے دبا کر آفاق کو دیکھا اور کہا، اچھا دوست، اب اجازت دو۔ آفاق اس کی کیفیت سمجھ رہا تھا، دھیرے سے بولا، میں اس حالت میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ وادان کے دل گرفتگی سے مسکرایا، میری حالت تو اب مستقل رہنے والی ہے، تمہیں جب فرصت ملے غم گزاری کو آ جانا، مگر اس وقت تمہاری بہن کی شادی ہو رہی اور تمہارا یہاں رہنا زیادہ ضروری ہے۔ آفاق سمجھ گیا تھا وہ اس وقت تنہائی چاہ رہا ہے، اسی لیے پھر کچھ نہ کہا۔ چلتا ہوں، وادان نے کہا، پھر جانے کے لیے قدم بڑھا دیے۔ وادان نے کار اپنے گھر کے گیٹ پر روکی، پھر اتر کر گیٹ کھولنے کے بعد کار پورچ میں لے جانے کے بجائے وہیں اس کا انجن بند کر دیا اور چابی سے چھوٹا گیٹ کھول کر اندر آ گیا۔ سامنے سے ساجد مزمل کے ساتھ گھر سے باہر نکل رہا تھا۔ وادان کو دیکھ کر مزمل نے ساجد سے کہا، لو بھائی، وادان بھی آ گیا، اب تم لوگ باتیں کرو۔ پھر ساجد سے ہاتھ ملا کر اندر چلا گیا۔ ساجد گہری نظروں سے وادان کا جائزہ لے رہا تھا۔ ٹینس لگ رہی، اس نے کہا تو وادان اپنی پیشانی مسلتے ہوئے بولا، بس ایسے۔ پھر فوراً بشاشت سے بولا، تم سناؤ، اور ساجد فوراً سنجیدگی کا چولا اتار کر اپنی جون میں آ گیا۔ ضرور سنائیں گے بھائی، کہو کیا سننا چاہو گے؟ قوالی، غزل یا پھر ٹھمری سے کام چلے گا؟ الحمدللہ اس وقت سب کچھ سنانے کی پوزیشن میں ہیں، البتہ نہ رہتے اگر میں نے اپنے کیمرے کا رول دلوائے بغیر ایڈیٹر صاحب کو دے دیا ہوتا۔ بولتے ہوئے اس نے ہاتھ میں پکڑی فائل میں سے ایک لفافہ نکال کر اسے سینے پر مارتے ہوئے جھڑک کر کہا، لے پکڑ اپنی سوغات، اور آئندہ میرے کیمرے کو ہاتھ نہ لگانا۔ میں تو تجھے شریف آدمی سمجھا تھا، اور تو چوری چھپے لڑکیوں کی تصویریں اتارتا ہے۔ سدھر جا، نہیں تو
کسی کے بھائی کے ہاتھوں پیٹے گا۔ وہ جانے کیا کیا بول رہا تھا۔ واحدہ نے دھیان بھی نہیں دیا اور نہ سمجھی کہ عالم میں اس لفافے کو کھولنے لگا جو ساجد نے اسے پکڑایا تھا۔ لفافہ کھولا اور ملیحہ کی تصویریں واحدہ کے ہاتھ میں آ گئی۔ تصویروں میں مسکراتی ہوئی ملیحہ اس ملیحہ سے کتنی الگ تھی جس سے وہ ابھی مل کر آ رہا تھا۔ ایک ایک کار کے تصویر کو دیکھتے پھر وہ اندر جانے لگا۔ وہ بھائی میں یہاں کھڑا ہوں۔ اس غائب دماغی کی کیفیت میں اندر جاتے دیکھ کر ساجد اپنی ناقدری پر بل بلایا۔ واحدان سست رفتاری سے چلتا لانچ میں آ گیا جہاں روز کے صاحب موجود تھے اور چائے پی رہے تھے، لیکن واحدہ نے کسی کی طرف دیکھا بھی نہیں اور اپنے کمرے میں جانے کے لیے سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ مصطفیٰ عظیم خاموشی سے اسے جاتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ سمیرہ مہمانوں کے درمیان مگر اس روح سے بیٹھی تھی کہ کوئی بھی اگلے دروازے یا پچھلے لان کی طرف جاتا تو فوراً اس کی نظر میں آ جاتا۔ اس نے واحدان کو آتے دیکھا تو ملیحہ کے پاس جانے کے خیال سے کھڑی ہو گئی، لیکن پھر واحدان کو نور الہدیٰ کے پاس جاتے دیکھ کر رک گئی۔ کچھ سیکنڈ کے بعد وہ اسٹیج سے اترا، اس کے پیچھے آفاق بھی اسٹیج سے اتر گیا، پھر دونوں میں مختصر سی بات چیت ہوئی۔ واحدان چلا گیا تو سمیرہ نے مایوسی سے سر جھٹک دیا۔ ایک پل کو اسے لگا کہ شاید واحدان نور الہدیٰ کو سب بتا دے گا، لیکن خود کو نارمل کرتے وہ پچھلے لان کی طرف آ گئی۔ اس نے آبنوسی دروازے کی چوکھٹ پر قدم رکھا تھا کہ اوپر زینے پر کمرے کے دروازے کے سامنے بے ہوش پڑی ملیحہ پر اس کی نظر ٹھہر گئی۔ نہ جانے وہ کیا احساس تھا جس نے سمیرہ کو دہلا دیا۔ پھوپھا جان کسی خوف کے زیر اثر پر چلائی اور بجائے ملیحہ کے پاس جانے کے الٹے پیروں باہر کو بھاگی۔ پھوپھا جان ملیحہ اتنا بول کر ہی ہانپنے لگی تو بابا جان پریشانی بڑے اجلت سے بولے کیا ہوا ملیحہ کو؟ سینے پر ہاتھ رکھ کر دل کو قابو کرتے ہوئے اس نے سہمی آواز میں کہا ملیحہ اپنے کمرے کے باہر بے ہوش پڑی ہے۔ اس کی بات پوری بھی نہیں ہوتی کہ نور الہدیٰ گلے میں پڑی پھولوں کے مالا کھینچ کر اتارتے اندر کی طرف بھاگے۔ بابا جان بھی ان کے پیچھے تھے۔ نور الہدیٰ نیچے سے ہی ملیحہ کے بے ہوش وجود کو دیکھ چکے تھے۔ وہ کئی کئی سیڑھیاں ایک ساتھ پھلانگتے ملیحہ کے پاس آ بیٹھے اور پھوٹی سے اسے بازو پر سیدھا کیا۔ اس کا چہرہ پسینے سے تر تھا، پلکیں نم ہو رہی تھی، نیم و ہونٹوں میں مدھم ارتعاش تھا۔ اس کی سانسیں اٹک رہی تھی اور دل اتنے زور سے دھڑک رہا تھا کہ نور الہدیٰ اس کی بے ترتیب دھڑکنوں کو اپنے سینے پر محسوس کر رہے تھے۔ انہوں نے ملیحہ کی نبض ٹٹولی جو ڈوبتی جا رہی تھی، پھر سیڑھی پر بھاگتے آفاق کو دیکھ کر چلے آفاق گاڑی نکالو۔ وہ سر ہلاتا پلٹ گیا۔ نور الہدیٰ کی چھوٹی حص ہاتھے کا اشارہ دیکھ رہی تھی۔ پاس ہی بیٹھے پریشان سے بابا کو کوئی دلاسا دیے بغیر انہوں نے آنن فانن ملیحہ کو بازو میں اٹھایا اور تیزی سے سیڑھیاں اترتے چلے گئے۔ مہمانوں میں افراتفری مچی تھی، ہر طرف سے کیا ہوا کی آوازیں آ رہی تھی۔ آفاق کار کا انجن سٹارٹ کر چکا تھا۔ سمن نے پھرتی سے آگے بڑھ کر پچھلی سیٹ کا دروازہ کھول دیا۔ اتنے میں بابا جان دوسری طرف کا دروازہ کھول کر بیٹھ چکے تھے۔ نور الہدیٰ نے ملیحہ کو ان کی گود میں لٹا دیا اور خود اگلی سیٹ پر بیٹھ گئے۔ نور الہدیٰ کے بیٹھتے آفاق نے کار کو طوفانی رفتار سے آگے بڑھا دیا۔ چند لمحوں کی افراتفری کے بعد فضا ایک دم ساکت ہو گئی تھی۔ حیرت کی زیادتی سے ہر شخص جیسے پتھر کا ہو گیا تھا۔ کچھ دیر پہلے جہاں رنگ و بو کا سیلاب تھا، کہکو اور مسکراہٹوں کا دریا امڑ رہا تھا، وہاں اب یک لحظ اندیشوں کے سائے لہرانے لگے تھے۔ یا اللہ! دروازے کے آگے بنے چھوٹے سے برآمدے کی سیڑھی پر بے دم ہو کر بیٹھے سمیرہ کے لبوں سے دعا نکلی۔ ہمیشہ نبے طول انداز میں برتاؤ کرنے والے بابا جان ہاتھ پیر چھوڑ بیٹھے تھے۔ کبھی وہ ملیحہ کے ہاتھ چومتے، کبھی اس کے چہرے کو، پھر اس کے گال تھپکتے ہوئے آوازیں دینے لگتے اور جب پکار رائگ آ جاتی تو اسے خود میں بھیج کر سسکنے لگتے۔ اے اللہ میرے حوصلے کو نہ آزما۔ یہ دعا ان کی زبان کا ورد بنی ہوئی تھی۔ نور الہدیٰ بار بار مڑ کر دیکھ رہی تھی، ان کی آنکھوں میں تشویش بڑھتی جا رہی تھی۔ اچانک بابا جان کو دھیان آیا کہ ملیحہ دلہن بنی ہوئی ہے تو وہ آنکھیں جھپک کر دھند کو صاف کرتے اس کا چہرہ دیکھنے لگے۔ بابا جان نے زندگی میں کئی صدمے جھیلے تھے مگر کبھی ان کی آنکھیں نم نہیں ہوئی، لیکن ملیحہ کو دیکھتے دیکھتے ان کی آنکھیں بڑھ گئی تو وہ اس کی پیشانی پر ہونٹ رکھ کر رو پڑے۔ تبھی انہیں احساس ہوا کہ ان کے ہاتھ میں پکڑا ملیحہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ میں سرک گیا ہے۔ وہ ٹھٹک کر اپنے خالی ہاتھ کو دیکھنے لگے، پھر گھبرا کر ملیحہ کی بند پلکوں کو دیکھا اور زور سے چلائے آفاق گاڑی تیز چلاؤ۔ آفاق پہلے ہی بہت اسپیڈ میں ڈرائیو کر رہا تھا۔ ان کے لہجے کی سرسراہٹ کو محسوس کر کے اس نے رفتار مزید بڑھا دی۔ ہسپتال کے ایمرجنسی وارڈ کے گیٹ پر گاڑی روک دی۔ نور الہدیٰ اترے اور پچھلی طرف کا دروازہ کھول کر ملیحہ کو نکالنے لگے۔ اسٹریچر لاؤ کی آواز لگاتا آفاق پیچھے ملیحہ کو نکالنے میں نور الہدیٰ کی مدد کرنے لگا۔ کوئی شخص تیزی سے اسٹریچر دوڑاتا ہوا آیا تھا۔ ان دونوں نے ملیحہ کو کار سے نکال کر اسٹریچر پر ڈال دیا۔ اسی دوران باقی لوگ بھی پہنچ گئے تھے۔ ایک ہجوم ملیحہ کے اسٹریچر کے ساتھ ہسپتال میں داخل ہوا تھا۔ ایمرجنسی کی اطلاع پا کر ایک ڈاکٹر تیزی سے اس طرف چلایا اور رکے بغیر اسٹریچر
جو چلاتے رہنے کا اشارہ کرتے وہ خود بھی اسٹریچر کے ساتھ تیز تیز چلتا ملیحہ کی نبض چیک کرنے لگا۔ اسے شک سا ہوا۔ 1 منٹ، ڈاکٹر کی آواز پر سب ہی تھم گئی۔ ڈاکٹر نے ملیحہ کی دھڑکنیں چیک کی، پھر کوٹ کی جیب سے چھوٹی ٹارچ نکال کر اس کی روشنی باری باری ملیحہ کے پپوٹو کو اٹھا کر اس کی آنکھوں میں ڈالی، پھر سیدھا ہوتا ہوا سر ہلاتا پیچھے ہٹ گیا۔ کیا ہوا؟ بابا جان نے سرسراتی آواز میں پوچھا۔ ڈاکٹر انہیں دیکھ کر تعصب سے بولا، شی از ڈیڈ۔ انہوں نے کہا تھا وہ مر جائے گی، اور وہ مر گئی۔ سمیرہ کے اندر عجیب سی بیکولی پھیلی تھی۔ اس نے نظر گھما کر آس پاس دیکھا۔ لان میں مہمانوں کے لیے کرسیاں اور میزیں لگی تھیں، مگر مہمان جا چکے تھے۔ انہیں اندازہ ہو گیا تھا یہ شادی غیر اعلانیہ طور پر کینسل ہو چکی ہے۔ پھر وہ رک کر کیا کرتے؟ سامنے تازہ پھولوں کے ساتھ خوبصورتی سے سجا اسٹیج تھا جو ویران پڑا تھا۔ لان میں تیز روشنیاں جل رہی تھیں جنہوں نے رات کو دن میں بدل دیا تھا۔ کسی کو بھی ان روشنیوں کو گل کرنے کا خیال نہیں آیا۔ آتا بھی کیسے؟ سبھی تو شاک میں تھے، صرف باہر سے ہی نہیں، کیسر فاروقی اندر سے بھی دلہن کی طرح سجایا گیا تھا، سجاد سنورا مگر اداس، بالکل ملیحہ کی طرح۔ سمیرہ نے سوچا اور سر گھٹنوں میں چھپا لیا۔ ٹھنڈ میں اس کا جسم اکڑنے لگا تھا جب کہیں ہارن کی آواز آئی۔ انہیں سر اٹھا کر دیکھا، آفاق کی گاڑی پورچ میں رک گئی تھی۔ بچے کچھ مہمانوں نے بھی اسے گھیر لیا، مگر اس میں سے آفاق اور سمند ہی برآمد ہوئے۔ وہ بھی نظر چراتے ان کے گھیرے سے نکل گئے۔ سمیرہ نے دیکھا آفاق نے ہاتھوں میں لال رنگ کی پوٹلی اٹھا رکھی تھی اور وہ اسی طرف آ رہا تھا۔ وہ پاس آ کر کھڑا ہو گیا تو سمیرہ سر اٹھا کر اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے بولی، ملیحہ کہاں ہے؟ سمیرہ کو لگا اس کے سوال پر آفاق کی آنکھیں دم ہوئی ہیں۔ اس نے کوئی جواب دیے بغیر وہ پوٹلی سمیرہ کے ہاتھوں میں رکھ دی۔ سمیرہ دیکھتے ہی پہچان گئی کہ یہ وہی لال دوپٹہ تھا جو ملیحہ شام سے اوڑھے بیٹھی تھی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے دوپٹے کی تہہ ہٹائی تو اس میں رکھا زیورات کا ڈھیر دیکھ کر اس کا دل بیٹھنے لگا۔ اسے کسی چیز کو ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں تھی، اسے معلوم تھا یہ ملیحہ کے زیور ہیں۔ سائمہ نے گھبرا کر دوپٹہ سمیرہ سے لے لیا، پھر زیور الٹ پلٹ کر کے سرسراتے لہجے میں بولی، یہ تو ملیحہ کے زیور ہیں، میں نے خود سمیرہ کے ساتھ مل کر اپنے ہاتھوں سے پہنائے تھے۔ آفاق کچھ نہ کہہ سکا، جو زیور تم نے ملیحہ کو پہنائے تھے میں انہیں لاش سے اتار کر لایا ہوں۔ نظر چراتے ہوئے اس نے سمند کو دیکھا اور سر کے اشارے سے کچھ کہا، وہ بھی سر ہلاتا اس کے پیچھے لان میں آ گیا۔ دونوں ٹیبل اور کرسیاں اٹھا کر سائڈ میں جمع کرتے لان خالی کرنے لگے۔ گھر کے نوکر بھی ہاتھ بٹانے لگے۔ جنید اپنی کار میں ملیحہ کی حالت اور ممانیوں کو لے کر آ گیا تھا۔ ان روتی بلکتی خواتین کا وہ حال تھا کہ اسے کار سے بھی نہ اتر پائی۔ ان کی بیٹیوں نے انہیں کار سے اتارا، پھر سہارا دیتی کرسیوں تک لے آئی۔ کیا بات ہے، آپ لوگ رو کیوں رہی ہیں؟ ملیحہ کو کیا ہوا؟ وہ کیسے ہیں؟ آپ لوگ اسے ساتھ کیوں نہیں لائے؟ وہ سب سے سوال کر رہی تھی اور ہر سوال کے ساتھ ان کے رونے میں شدت آتی جا رہی تھی۔ یہ سلسلہ چل ہی رہا تھا کہ نور الہدیٰ کی کار بھی آ گئی اور اس کے پیچھے ایک ایمبولینس بھی آ کر رکی تھی۔ ایمبولینس کو دیکھ کر سب کے دل رک گئے۔ نور الہدیٰ اتر کر پیچھے اور سہارا دے کر بابا جان کو کار سے اتارا جو اپنے پیروں پر کھڑے بھی نہیں ہو پا رہے تھے۔ ملک ناظر اور منیر حسین نے کار سے نکل کر انہیں سنبھالا تو نور الہدیٰ پیچھے ہٹ گئے۔ وہ دونوں انہیں لان میں لے گئے۔ نور الہدیٰ بابا جان کو چھوڑ کر ایمبولینس کی طرف آگے، پھر نور الہدیٰ اور آفاق اسٹریچر اٹھا ایمبولینس سے نکل آئے جس پر سفید چادر سے ڈھکا ہوا وجود لیٹا تھا۔ جس کسی نے بھی یہ منظر دیکھا اس کی جیہیں نکل گئی۔ سمیرہ کا سانس رکا جا رہا تھا، اس کا دل چاہا اسے قیامت تک یہ خبر نہ ہو کہ چادر میں ڈھکا وجود کس کا ہے۔ اپنی اس خواہش کے باوجود وہ اٹھی اور چلتی ہوئی اسٹریچر کے پاس آگے وہ چاند لمحے چادر کا کونا مٹھی میں جگڑ کر کھڑی تھی۔ پھر اس نے جھٹکے سے چادر الٹ دی اور موت کی آغوش میں سوئی ملیحہ کا چہرہ بے نقاب ہو گیا۔ سمیرہ اسٹریچر کے پاس گر پڑی۔ وہ آنکھیں پھاڑے بے یقینی سے ملیحہ کو دیکھ رہی تھی جس کا گلابی چہرہ موت کے اثر سے سفید ہو گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ستارے چمکتے تھے مگر موت کے بوجھ سے بند ہوئی پلکوں تلے اب روشنی کی ہر کرن دب چکی تھی۔ اس کے ہر لمحے مسکراتے ہونٹ ہمیشہ کے لیے ساکت ہو گئے تھے۔ روح جسم کا ساتھ چھوڑ چکی تھی مگر اس کے ہاتھوں سے مہندی کی خوشبو اب بھی آ رہی تھی۔ اس نے ملیحہ کی ہاتھ کی پشت کو ذرا سا چھوڑا تو ملیحہ کی کلائی میں چوڑیاں کھنک گئی۔ اس دھیمے شور نے سمیرہ کے ضبط میں شگاف ڈال دیے۔ روکتے روکتے بھی اس کے لبوں سے آہیں نکل گئی اور وہ ملیحہ سے لپٹ کر دیوانہ وار رونے لگی۔ نور الہدیٰ نے اسے رشک بڑی نظر سے دیکھا تھا۔ خود ان کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ بھی اونچی آواز میں روئے، اتنی اونچی آواز میں ان کی فلک شگاف چیخیں آسمانوں کے اوپر ملیحہ کے کانوں تک پہنچ جائے، مگر ان کی آنکھیں صحرا بنی ہوئی تھی۔ لب بھینچے ہوئے انہوں نے بابا جان کی طرف دیکھا۔ ان کی شخصیت کا رعب اور دبدبہ جانے کہاں جا سویا تھا۔ اس وقت تو وہ ایک
بے کس غمزدہ باپ تھے جنہیں اکلوتی بیٹی کی موت نے توڑ دیا تھا۔ نور ہدا کو ان پر ترس آنے لگا تھا کر اپنے وجود کی دارس دینے کے لیے اٹھ کے نور ہدا کا کندھا میسر آیا تو بابا جان کے رہے سے ہوش بھی کھو گئے۔ ان کے سینے میں منہ چھپا کر وہ رونے لگے۔ میری ملیحہ مر گئی، میری عمر بھر کی کمائی لٹ گئی، جس کا چہرہ دیکھنے کے لیے سال سال ترس کر گزار دی، وہ ایک پل میں مجھے چھوڑ گئی۔ جسے ہاتھ تھام کر چلنا سکھایا، اس نے میرے ہاتھوں میں جان دے دی اور میں اپنی بیٹی کو بچا بھی نہ سکا۔ موت اتنی ارزاں ہو گئی ہے تو کہیں سے مجھے بھی لا دو۔ نور ہدا ٹوٹے تھے مگر ان کا ضبط نہ ٹوٹا۔ سمیرہ نے دھندلی آنکھوں سے نور ہدا کو دیکھا جو برداشت کی آخری حدود کو آزما رہے تھے، پھر بابا جان کو دیکھنے لگی جن کے برداشت کی آخری حد بھی ختم ہو چکی تھی۔ اس کا دل بھر آیا، کون کہے گا قیامت آنی باقی ہے۔ پھر اچانک یہ وادان کا خیال آیا تو کانپ اٹھی، ہاں مگر ایک حشر اور اٹھے گا، پھر قیامت تک قیامت مستقل ہو جائے گی۔ بیٹھتے کمر ٹکائے بیٹھا وادان ایک ایک کر کے ملیحہ کی تصویریں دیکھتا جا رہا تھا۔ اس کا ہر انداز بے خبر تھا اور ہر ادا دل فریب۔ ایک تصویر کو دیکھا وادان کا دل رکنے لگا، شانے پر پلو صحیح کرتے ہوئے ملیحہ کی پلکیں جھکی ہوئی تھی۔ وادان کی آنکھوں میں چبھن بڑھ گئی، اننے نرم سلاحوں نے تو اسے اسیر کیا تھا۔ نارسائی کے سانس میں الجھ کر اس کے ہاتھوں سے ملیحہ کی تصویر ایک ایک کر کے کارپیٹ پر بکھر گئی۔ وادان کی نظر حالی ہاتھوں کی ہتھیلی پر پڑی تو وہ غور سے ان خون آلودہ لکیروں کو دیکھنے لگا جنہوں نے اس کی قسمت بدل دی تھی۔ اگر ہاتھ تھامنے کی یہ سزا ہے تو آپ کو پا لینا واقعی مشکل ہوتا۔ پھیلا ہوا ہاتھ سمیٹتے ہوئے اس نے سامنے دیوار کے ساتھ لگی پینٹنگ کو دیکھا۔ عشق اول تا آخر درد عشق آتش کو دیکھتے ہوئے ملیحہ کے الفاظ یاد آئے تو اس نے بے شکستہ رگوں پہ میں سریت کرتے درد کو محسوس کیا۔ طلب کسک بن گئی تھی اور وادان کے اندر ڈیرا ڈال کر بیٹھی ملیحہ کو پانے کی آرزو اسے کھوکا ختم ہونے کی بجائے پہلے سے سوا ہو گئی تھی۔ کیا یہ عشق کی ابتدا ہے؟ اس نے حیرت سے سوچا، مگر میں تو انہیں ہمیشہ کے لیے کھو آیا ہوں، پھر یہ سو کیوں کر میرے دل میں سمائے گا؟ عشق حاصل نہیں ملا حاصل کا جنون ہے۔ اسے عشق کی نشانیاں بتا رہی تھی۔ وادان کے اندر لا حاصل کا جنون ٹھاٹھے مارتا، عشق کا جنم جدائی کی کوکھ سے ہوتا ہے، جدائی درد دیتی ہے۔ اب وادان کے دل میں اس درد کے سوا اور کیا تھا؟ جب یہ درد لہو بن کر جسم میں بہتا ہے تو پھر کوئی امید باقی نہیں رہتی۔ آج وادان کے لیے امید ختم ہو چکی تھی۔ عشق وہ آتش ہے جو جھلائے تو راکھ نہیں نہ کر دیتا، لیکن جستجو باقی تھی اور لا حاصل کے جستجو نے اندر لابا دہکا دیا تھا جس کے شعلوں میں گر کر وہ ہر احساس کھوتا جا رہا تھا۔ ہاں مجھے عشق ہے، اس نے اعتراف کیا تو ملیحہ کا اعتراف کرنا یاد آ گیا۔ مجھے وادان سے عشق ہے، عشق کی آگ میں جلنا آسان نہیں۔ ملیحہ کے اعتراف نے اس کے درد کو بڑھا دیا تو اپنی تکلیف کو بھول کر ملیحہ کی تکلیف اس کی زبان کا گیلا بن گئی۔ یا اللہ، عشق کی بٹی میں سلگنے کے لیے کیا میرا وجود کافی نہیں تھا جو تو نے انہیں بھی اس آگ میں اتار دیا؟ جس انسان کو عشق ہو جائے تو چوٹ دوسرے کو لگتی ہے، پر درد سے اپنا جسم کڑا اٹھتا ہے۔ دوسرے کی چوٹ کا ذرا سہنا آسان ہے، یہی وجہ ہے کہ یہ جستجو ہر کوئی نہیں کاٹ پاتا۔ یہ لاوا اسی لیے ہر بٹی میں دہکایا نہیں جاتا کہ جس کا سینہ عشق کی بٹی بانجے، اس کی آنکھوں میں کسی دوسرے کے جلنے کا احساس کر کے جلن بھولنا بہت مشکل ہے، اور جو بوجھے وہ عمر بھر جلتا ہے پر آگ نہیں بجھتی۔ اب آگ جس وقت وادان کے گھر پہنچا وہاں ناشتہ شروع کیا جا رہا تھا۔ مزمل سے ڈرائنگ روم کے بجائے ڈائننگ روم میں لے آیا۔ بیٹھو پاک، ناشتہ کر لو۔ عائشہ مصطفیٰ نے اسے دیکھا، خالی چیئر کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ افاق نے تو شاید دھیان بھی نہ دیا تھا کہ انہوں نے اسے کیا کہا ہے۔ آنٹی، وادان کہاں ہے؟ اوپر اپنے کمرے میں اسے ناشتے کے لیے ہی بلانے جا رہی تھی۔ پھر غور سے افاق کی اتری شکل کو دیکھا، بولی تم پریشان لگ رہے ہو، سب خیریت تو ہے؟ افاق چھپا نہیں پایا تو نفی میں سہلاتا ہوا عائشہ سے بولا، کل رات کو میری کزن کی ڈیتھ ہوگی، آج ظہر کے وقت اس کا جنازہ ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جنازے میں شرکت کے لیے میں وادان کو ساتھ لینے آیا ہوں۔ اب ناشتہ تیار کے میں اسے لے کر آتا ہوں۔ وادان کے کمرے کا دروازہ پوری طرح سے بند نہیں تھا، اس میں جوڑے سے بنی ہوئی تھی جس میں سے روشنی باہر آ رہی تھی۔ افاق نے پورا دروازہ کھول دیا۔ وہ کارپیٹ پر بیٹھا چت کو گھور رہا تھا۔ ملیحہ کی تصویریں اس کے گرد بکھری ہوئی تھی
آفاق جانتا تھا وادان کو ملیحہ کے مرنے کی خبر دینا دنیا کا سب سے مشکل کام ہو سکتا ہے، مگر پھر بھی وہ حوصلہ کرتا یہاں تک چلایا تھا۔ مگر وادان کی حالت دیکھ اس کی ہمت جواب دے گی۔ وادان بڑی وقتوں سے اس نے وادان کا نام لے کر اسے مخاطب کیا تھا، جو ابھی تک اس کی موجودگی سے بے نیاز تھا۔ وادان نے نظروں کا زاویہ بدل کر آفاق کو دیکھا، پھر سیدھا ہوتے ہوئے بے احتیاط پوچھنے لگا، ملیحہ کیسی؟ آفاق کو سمجھ نہیں آیا کہ کیا جواب دے، پھر اس نے سوال نظر انداز کر دیا، اٹھ کر تیار ہو جاؤ وادان، تمہیں میرے ساتھ چلنا ہے۔ کہاں؟ تم چلو تو یہ بھی پتہ چل جائے گا، مجھے ساتھ لے جانا ضروری۔ آفاق سمجھ رہا تھا کہ وہ کمرے سے باہر نہیں جانا چاہتا، اس لیے ٹال مٹول کرے، مگر اس کی اپنی حالت ایسی تھی کہ وادان کا خیال کیے بغیر جھلملا گیا۔ ضروری نہ ہوتا تو تمہیں لینے نہ آتا، اور پلیز اب مزید کوئی سوال مت کرنا، میں بہت پریشان ہوں۔ پھر وادان نے کوئی سوال نہیں کیا اور اسی طرح چلنے کو تیار ہو گیا۔ آفاق ڈرائیونگ کرتے ہوئے خود میں اتنی ہمت جمع کرتا تھا جس سے وہ وادان کو خبر کر سکے، مگر اسے الفاظ ہی نہیں مل پا رہے تھے جن میں سے اسے ملیحہ کے مرنے کی خبر سنا تھا۔ وادان نے بھی کوئی سوال نہیں کیا۔ کار رک چکی تھی۔ وادان نے کار کا رکنا محسوس کر کے باہر دیکھا تو چونکہ پھر اپنے اندازے کی تصدیق کے لیے اس نے بڑے سے لوہے کے سیاہ گیٹ کی بائیں طرف اس سلور جگمگاتی پلیٹ کو دیکھا جس پر سیاہ روشنائی سے کیسا فروغی کندہ تھا۔ تو مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ اس نے حیرت سے آفاق کو دیکھا، مگر وہ کوئی جواب دیے بغیر کار سے اتر گیا۔ وادان کو سمجھ میں وقت نہیں ہوئی، دقت نہیں ہوئی کہ آفاق کچھ بولنے سے گریز کرنے کے لیے ایسے بیہیو کرے۔ آفاق کے اتر جانے کے بعد وہ کار میں بیٹھا رہا تو آفاق آگے سے گھوم کر اس کے طرف آگے اس کے لیے دروازہ کھول دیا۔ وادان نے دیکھا وہ اس کی طرف دیکھنے سے گریز کر رہا تھا، آنکھوں میں الجھن لیے اتر گیا تو آفاق نے دروازہ باندھ کے اسے ساتھ آنے کا کہتے ہوئے اندر کی جانب بڑھ گیا۔ وادان نے اس کی تقریر میں کیسا فروغی کے اندر قدم رکھا تو اسے حیرت کا ایک اور جھٹکا لگا۔ ایک ہی رات میں کیسا فروغی کا نقشہ بدل گیا تھا۔ رات کیسا فروغی کے در دیوار سے رنگ و بو کا سیلاب امڑ رہا تھا، لیکن دن کے اجالے میں وہاں بحرانی ڈیرے ڈالے ہوئے تھے، با رونق چہرے بے رونق ہو گئے تھے۔ تھوڑے تھوڑے وقفے سے کیسا فروغی کے اندرونی حصے سے سسکیوں کی آوازیں ابھر جاتی اور لان میں بیٹھے کئی مرد چہرہ چھپا کر اپنی آنکھوں کے گوشوں سے نمی سمیٹنے لگتے۔ تھوڑا آگے جا کر وادان کی نظر اس گوشے پر پڑی جہاں گھاس پر دڑی ڈال کر قالین بچھے تھے، جن پر چادری بچھائے بیٹھے لوگ ہاتھوں میں سپارے لیے قرآن پاک کی تلاوت کرتے۔ انہیں لوگوں کے درمیان وادان نے بابا جان کو بیٹھے دیکھا تھا۔ رات کو وادان نے جب انہیں دیکھا تھا تو وہ سر اٹھائے پر تمکنت انداز میں بڑی شان سے نور الہدیٰ کو لے اسٹیج کی طرف جا رہے تھے۔ ان کے قدموں کی دمک محسوس کی جانے والی تھی۔ جب وہ خاص اندازے میں گردن کو اٹھا کر بے تاثر نظر سے کسی کو دیکھتے تو بیچارہ بلا وجہ ہی مرغوب ہو جاتا، مگر اب تو ان کی گردن اس قدر جھکی ہوئی تھی کہ تھوڑی سینے کو پہنچی ہوئی تھی۔ کمر میں ہم ڈال کر بیٹھے ان کے دو نشانے آگے کو ڈر لگے تھے۔ ہمیشہ بے تاثر رہنے والی ان کی آنکھوں میں بے بسی انتہا کو پہنچ رہی تھی، وہ رو نہیں رہے تھے۔ پھر بھی وادان نے اندازہ لگایا اب تک کی عمر میں بچا کر رکھے سارے آنسو وہ کل رات کو بہا چکے ہیں۔ اور ایسی کیا واردات ہوئی؟ اس نے حیرت سے سوچا۔ اگلے ہی پل اس کی حیرت کئی گنا بڑھ گئی۔ نور الہدیٰ بابا جان کے پاس آئے اور گھٹنا ٹکا کر بیٹھے سرگوشی میں ان سے کچھ کہنے لگے۔ وہ ابھی بھی رات والے کپڑوں میں تھے، مگر اب ان کے سور کی حالت خراب ہو چکی تھی۔ اس ابتری کے باوجود ان کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ پھر بھی وادان نے ان کے وجود سے لپٹے کسی دکھ کو محسوس کر لیا، اور اس احساس کے ساتھ ہی اس نے حیرت سے سوچا، کل ہی تو ہادی بھائی کو من چاہی ہنسی کا ساتھ ملا ہے، کم سے کم آج تو انہیں اس حالت میں نہیں ہونا چاہیے۔ تبھی چلتے چلتے وادان کو ٹھوکر لگی تھی اور وہ لڑکھڑا کر گھٹنوں کے بل گر پڑا، مگر فوراً ایک ہاتھ زمین پر رکھ کر سنبھلتے ہوئے اس نے اٹھنا چاہا، پر اچانک ہی اس کا جسم جیسے پتھر ہو گیا تھا۔ سنبھل کر اٹھے اس نے سامنے دیکھا تو اس کی نظر چارپائی پر سفید کفن میں لپٹی ملیحہ کے بے جان چہرے پر پڑی تھی۔ وہ پتھر کیسے نہ ہوتا؟ اس نے زور لگا کر سینے میں اٹکی سانسوں کو اندر کھینچنا چاہا تو اس پر کھانسی کا دورہ پڑ گیا۔ کھانسے اپنے بازو پر کسی کا ہاتھ محسوس کر کے اس نے گردن موڑ کر دیکھا تو آفاق اس کے پاس تھا۔ آفاق آہستگی سے کہنے لگا، کل تمہارے جانے کے بعد اچانک ہی ملیحہ کی حالت بگڑ گئی تھی اور وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ ہم اسے فوراً ہی ہسپتال لے کر گئے، مگر اس نے راستے میں ہی دم توڑ دیا۔ وہ اب کھانس نہیں رہا تھا، بلکہ یہ آفاق کو دیکھ رہا تھا جیسے اس کی زبان سے نکلے الفاظ اس کے لیے نامانوس ہوں۔ آفاق نے اس کا چہرہ دیکھا، پھر اپنا بازو اس کے کندھے پر پھیلا کر اسے ہاتھ سے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے ٹھہر ٹھہر کر بہت واضح الفاظ میں بولا، ملیحہ مر چکی ہے وادان، اور اسی دن اسی پل وادان بھی مر گیا تھا۔